ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ نماز وتر کے بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ نماز وتر کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے والا گنہگار ہے، یا نماز وتر کے بعد تہجد کی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، حالانکہ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز وتر کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں اور اس کو ثواب ملے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 رکعت نماز نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ نسائی شریف میں بھی اس کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، سنن دارمی بھی ہے۔ ان ساری کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر کے بعد 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نماز وتر کے بعد بھی نفل پڑھنا جائز ہے، نفل پڑھ سکتا ہے اور اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور جمہور کا قول بھی یہی ہے کہ نماز وتر کے بعد نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور رہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ، یہ امر استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، یعنی مستحب ہے ایسا کرنا، واجب نہیں ہے۔ کر لیا تو بھی اچھی بات، اگر ایسا نہ کیا تو بھی اچھی بات۔ نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، کرنے پر ثواب بڑھ سکتا ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، یہ مستحب ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نماز وتر کو جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے ثواب میں زیادہ ہے، بڑھا ہوا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 آدمیوں کی جماعت کی نماز 4 آدمیوں کے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح 4 آدمیوں کی جماعت کی نماز 8 آدمیوں کے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح 8 آدمیوں کی جماعت کی نماز 100 آدمیوں کے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ثواب میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں وتر کو جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور رمضان المبارک کے علاوہ دنوں میں وتر کو تہجد کے بعد آخر پڑھنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔